نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے، اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو نظر کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا، آپ نے ادھر کہا اے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم، پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو بھوک لگ رہی ہے کیا کریں سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ تو دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں، لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے آپ کو، بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے، آلٹرنیٹ دے دیتا ہے، بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے۔ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے بچے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا، اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دیا۔ تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ پتا ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا، بڑے سخی ہو۔ تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، دیتا ہے لازمی۔ تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے، لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مصلی پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں لمبی لمبی، ملتا تو کچھ ہے نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے، لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگیں جن کو غیب پر یقین ہے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا۔ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے، دعا کیا قبول ہو رہی ہے؟ قحط پڑ گیا، کھانے پینے سے بھی گئے، اس سے بڑی مشکل راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو، تو دوسرا بیٹا بھی بولو گیا، وہ بھی بادشاہ نے رکھ لیا۔ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی ہیں؟ داللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ کی جان نہ چلی جائے۔ تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا۔ جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا، اس وقت یہ الفاظ کہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ گھر والے کہنے لگے کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ، اس کو ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو مجھے،
किसी भी तरीके से राजी कर लो। दुआ का इस कदर फायदा होता है इंसान को, इस कदर फायदा होता है, आप मांगना शुरू करें, जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जितना ताल्लुक अल्लाह के साथ दुआ के जरिए बनता है, इतना ताल्लुक किसी और चीज से नहीं बनता। देखो, किसी से दोस्ती करना चाहते हो, दोस्ती का सबसे बेहतर तरीका क्या है? उससे गपशप शुरू कर दो, यही तरीका है ना भाई। आपका दोस्त कौन है? वो जिससे आपकी गपशप ज्यादा होती हो, उसी से दोस्ती होगी ना। अब आप बता रहे हैं मेरा जिगरी दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, मैं पूछूंगा आपसे भाई ये दोस्ती कैसे हुई? ये दोस्ती भाई ऐसे हुई कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं ये भी यही पढ़ता था, तो क्या करते थे आपस में, कोई बातचीत तो थी? बातचीत तो नहीं हुई कभी जिंदगी में, फिर दोस्ती कैसे हो गई? पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं। दोस्ती के लिए सबसे पहली चीज क्या है? बातचीत। दुआ में इंसान बातचीत शुरू कर देता है, किसके साथ? अल्लाह के साथ। तो अल्लाह और बंदे का कनेक्शन मजबूत होना शुरू हो जाता है। इसलिए अहलुल्लाह को तो इसकी परवाह नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल हो भी रही है कि नहीं हो रही है। वो कहते हैं हमें मांगने की तौफीक मिल रही है, माजरत के साथ थोड़ी मैं अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, कि बाहर में जाए कबूल होना, ठीक है ना। हमें तो उस बादशाह के दरबार में हाथ फैलाने की तौफीक मिल रही है, बस हमारे लिए इतना काफी है, ताल्लुक बहाल है हमारा उससे। तो मैं ये कर रहा था कि कभी हमारी जो दुआएं कबूल नहीं होती बसा औकात, उसकी वजह ये होती है कि हमारा वो अमल दुआ होता ही नहीं है। जब दुआ ही नहीं होता तो फिर उसमें कबूलियत कहाँ से आ गई? वो तो हम पढ़ रहे होते हैं अल्फाज, रट्टा लगा के एक चीज को, यानी एक पढ़ने के अंदाज में होती है वो, उसमें जज्बात ही नहीं होते। जज्बात किन लोगों के होते हैं? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला की सवाने पढ़े आप, बचपन में नाबीना हो गए, वालदा तो आपको बड़ा इल्म सिखाना चाहती थी, परेशान कि अल्लाह ये तो मेरा बच्चा ही नाबीना हो गया, तो रात को मुसल्ले पे गिड़गिड़ा के दुआ मांगना शुरू किया, अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई वापस लौटा दे, अल्लाह इसकी बीनाई वापस लौटा दे। इतना मांगा है कि रोते रोते दुआ मांगते मांगते आंख लग गई, ख्वाब आया, दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने इस औरत की दुआ कबूल कर ली है और इसके बच्चे को बीनाई लौटा दी है। जब आंख खुली है तो देखा कि बच्चे की बीनाई वापस लौट चुकी थी, बीनाई वापस लौट चुकी थी। हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग थे, रमजान नाम था उनका, यहाँ कराची हिजरत करके आ गए थे हिंदुस्तान से। तो जो कोई इस तरह के बड़े लोग मिलते थे ना, जो भी नेक हो, परहेजगार हो, तो मैं उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेता था कि आपने कोई ऐसी कोई वाकया देखा हो, कोई करामत देखी हो। उन्होंने अपना बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाया। फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि हिंदुस्तान के एक इलाके में जो बलवाई थे ना, जो बलवा करने वाले हिंदू थे, उन्होंने, दहशतगर्दों ने मुसलमानों के इलाकों पे हमला कर दिया। मुसलमान बहुत थोड़े थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे वहीं कहीं मज़ाहिर उलूम के या देवबंद के, मकसद मेरा ये नहीं है कि कोई देवबंद के अलावा कोई बुजुर्ग नहीं होता, वो चूंकि वाकया उनका इसलिए कुछ लोग इसको भी कहते हैं कि अपने मसलक को करना है, वो इत्तेफाक से थे वहां के, तो इसलिए मैंने बोल। तो वो मकान की छत पे खड़े हो गए और अल्लाह से दुआ मांगने लगे, बहुत गिड़गिड़ा के दुआ मांगी उन्होंने कि अल्लाह इन लोगों के शर से हमें बचा ले। तो ये जो वाकया सुनाने वाले थे ना, इन्होंने मुझे खुद बताया, कहते मैंने अपनी आंखों से देखा कि घोड़ों पे आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं और उनके हाथ में बड़ी बड़ी राडें हैं, गजन है, और वो जमीन पे नाजिल होकर उन्होंने उन बलवाइयों के खिलाफ हमला कर दिया, मारा उनको। मैंने जब ये वाकया एक दफा बयान किया तो यूट्यूब पे जब ये वाकया गया तो उस इलाके के जो मुसलमान थे उनके कमेंट्स आए कि ये वाकया यहाँ पर हुआ है और इस गांव में हुआ है। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? दुआ मांगने वाले की जो दुआ है ना, उसमें ताकत थी, वो मांग रहा था गिड़गिड़ा के। आपने देखा होगा आजकल हम नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, बारिश फिर भी नहीं होती। उमूमन ऐसे ही चल रहा है, सिस्टम जो चल रहा है ना, नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं कि कबूल होती होंगी दुआएं। लेकिन पहले दुआएं नमाज इस्तिस्का की फौरन कबूल होती थी और उनका जाहिर भी कबूल होता था। ये हमने भी अपने बड़ों से भी सुना। मेरी दादी ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, खुद बताया, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में जब बारिशें बरसना खत्म हो जाती थी तो मज़ाहिर उलूम से, देवबंद से उलमा की एक जमात निकलती थी, सहारनपुर से, और औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े सब उनके साथ निकल के मैदान में जाते थे। खुद उन्होंने अपना वाकया सुनाया, कह रहे हम जाते थे मैदान में बोसीदा कपड़े पहन के। नमाज इस्तिस्का में यही है ना कि बोसीदा कपड़े पहन के जाओ, अपने मवाशी को भी लेकर जाओ और शहर से बाहर जाओ और धूप में अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगो। तो कहते हम जब जाया करते थे बारिश की दुआ मांगने के लिए तो इतना यकीन होता था कि बारिश होगी कि तंबू साथ लेकर जाते थे कि जब बारिश होगी ना तो वहां देगे पकेंगी और खाना खाया भी जाएगा, खुशी में खिलाया भी जाएगा। तो खाने का सामान घर से लेकर जाया करते थे
اور ہوتا ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نماز استسقا کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آسمان پہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع، اور ہم سب کیا کر رہے؟ تمبو لگا کے کھانا کھا رہے خوشی میں۔ یہ میں نے خود سنا، نمازی تھی ماشاءاللہ، پرہیزگار تھی، مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی وہ۔ یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا انہوں نے۔ وہ جھوٹ کیوں بولیں گے بھائی، ان کو کوئی پیسے مل رہے تھے۔ یہاں ہمارے پڑوس میں یہیں اسی مسجد میں سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا، یا ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے نا سامنے والے گھر میں۔ ان کے والد صاحب بھی بوڑھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اور عمر میں برکت دے، انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میرے سے بڑی گپ شپ تھی ان کی، مجھے بس یہ کہتے تھے آپ اتنے پتلے کیوں ہیں؟ اب تو میں تھوڑا موٹا ہو گیا، وہ بہت ہی پتلا تھا، کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہو کے اتنے باریک سے کیوں ہیں؟ وہ ایسی گپ شپ میں مذاق کرتے تھے ہوتے ہیں نا کچھ زندہ دل قسم کے، لاہور کے تھے، پنجاب کے اصل۔ تو انہوں نے بھی، ان سے بھی گپ شپ ہوتی تھی، انہوں نے بھی ایسے، میں نے ان کو بتایا کہ ہماری دادی سے ہم نے سنا کہ وہاں ہندوستان میں جب جایا کرتے تھے نماز استسقا کے لیے تو بارش ہو جاتی تھی، آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے اپنے 2 واقعات سنائے، ایک انڈیا کا، وہ انڈیا کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش رک گئی تو ہم بارش کے لیے یعنی دعا مانگنے کے لیے نماز استسقا کے لیے گھر سے نکلے۔ سنت یہ ہے کہ نماز استسقا میں آپ ایک تو آبادی سے دور جائیں، نمبر 2 تھوڑے بوسیدہ کپڑے پہن کے جائیں، سب جائیں، بچے بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں، مرد بھی جائیں، بوڑھے بھی جائیں، سب لوگ جائیں، اور بہت لمبی دعا مانگی جائے، بہت اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جب نکل کے جا رہے تھے تو ہندو یہ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں۔ ہندوؤں کو اتنا یقین تھا، موسلے کہتے ہیں نا، موسلی ہندو زیادہ تر موسلے ہی کہتے ہیں مسلمان، تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب گئے ہیں دعا مانگی ہے، انتہائی شدید گرمی، آج نماز استسقا بھی ایئر کنڈیشن ہال میں ہوتی ہے، اور توبہ ووبہ کا تو کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی گناہوں سے توبہ بھی کرے، وہ تو یہی ہوتا ہے اللہ میں پھر فلم دیکھوں گا، جیسی بارش ہوگی تو میں کیا دیکھوں گا جا کے۔ تو گناہ سے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا قوم استغفروا ربکم، گناہوں سے معافی مانگو، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ تو نماز استسقا کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں،